صل علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مومنین باہر تشریف فرما سے ادارے کے اندر رحال میں تشریف لے آئے شکر جاری ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء۔ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، آج کی مجلس برسی کی ہے، ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کی فیملی کو صبر دے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا کے جملوں سے کیے کہ جو دعائے کمیل کے جملے ہیں، امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں سٹارٹنگ میں یہ بتایا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہوں کی معافی کے بعد دعا مانگو۔ مولا علی کا یہ طریقہ ہمارے لیے ایک درس بن گیا، اور مجلس ایصال ثواب، یہ ایصال ثواب بھی جو ہے ایک دعا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار جو میرا مر گئے، میرا باپ ماں بھائی بہن سب، ان کے لیے تو بخش دے، یہ ایک دعا۔ اور ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم دینا بھی چاہ رہے تو ہم ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ آرام باغ میں لے جا کے دفن کر دیا، گریو کو بند کر دیا، لحد بند کر دی۔ اگر بیٹا دینا چاہتا ہے باپ کو کیا دے گا؟ ماں کو دینا چاہتے ہیں اب کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ ایصال ثواب ہے جو ان تک پہنچتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ وصیت کے اوپر بولو۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت، اسلام میں وصیت کی بڑی امپورٹنس ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ کا رسول کہتا کہ روزانہ رات میں سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے اپنی وصیت کو رکھو۔ لٹرلی ویسا رکھنا نہیں ہے، آپ کو مثال دی گئی ہے کہ وصیت از سو امپورٹنٹ۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت نہج البلاغہ میں بھی ملے گی اور کئی کتابوں میں ملے گی۔ امام علی وصیت کر رہے مولا حسن سے، اس کے بعد پورے بیٹوں سے مولا نے وصیت کی۔ وصیت اگر انسان کر دے نا تو 50% پرابلم خود بخود سالو ہو جاتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیسے والے کو بولو گے وصیت کا تو وہ بولے گا میرے مرنے کی دعا کر رہے۔ وصیت لکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ وصیت 50% بول رہا، بعض وقت 100% پرابلم سالو ہو جاتے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، ہر آدمی کو چاہیے وصیت لکھے۔ باہر یورپ امریکہ میں تو باقاعدہ پرنٹڈ وصیتیں ملتی ہیں، پرنٹڈ وصیت، اس پہ پورا وہ لوگ لکھتے، لائر کے حوالے کر دیتے، اس لیے کہ وہاں لائر کا سسٹم بہت ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کر سکتے، لیکن اب غریب آدمی امیر آدمی دونوں لکھیں۔ امیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا پیسہ بانٹے گا تاکہ بٹے گا کیسے، اسی لیے لائر کے پاس دیتے۔ غریب آدمی تو بیچارہ غریب ہی ہے، اس کے پاس پیسہ ایسا تو نہیں رہتا، تو وہ وصیت کیوں لکھا گیا؟ مولا علی نے کہا اپنے بیٹوں سے، امام حسن امام حسین کو چھوڑ کے، وہ پہلی وصیت تو مولا حسن سے کی تھی مولا نے، اور وصیت کر کے یہ بولا تھا کہ دیکھیں ایک امام جب دوسرے امام سے بات کرتا نا وہ امام کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا۔ یہ انڈرسٹینڈ کرو، ایسا نہیں ہے کہ مولا اگر مولا حسن کو کچھ بول رہے تو کیا مولا حسن کو نہیں معلوم ہے؟ وہ اپنے دور کا علی ہے، اپنے دور کا محمد ہے۔ تو ایک امام جب دوسرے امام سے بات کرے گا تو امام کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔
مولا حسن کو امام علی بول رہے کہ بیٹا تقوی کو حاصل کرو. کیا ضرورت ہے؟ وہ خود صاحب تقوی ہے، امام حسن صاحب تقوی، لیکن یہ ہمارے لیے کہ تقوی حاصل کرو گے تو تم پھر صحیح معنی میں شیعہ بنو. اس کو مولا نے ایک ایک چیز کی کہ غریبوں کا یہ خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اسلام کے اصولوں پہ رہنا. وہ کرنے کے بعد اصل جو پوائنٹ ہے اس میں مولا نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بتایا. دوسرے بیٹوں کہا کہ تم لوگ حسن اور حسین کے ساتھ برادران یوسف نہیں بننا. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ برادران یوسف کی طرح نہیں رہنا. یوسف کے بھائی کیا تھے؟ سب خلاف ہو گئے تھے نبی کے. تو کہا تم لوگ حسن اور حسین کے ساتھ کبھی بھی کوئی ان کی مرضی کے خلاف نہیں. تو وصیت کہتے کس کو ہے؟ کب لکھنا وصیت؟ لڑکا 15 سال کا ہوا، لڑکی 9 سال، واجبات شروع ہو گئے. آپ لکھ سکتے، اس وقت پہ لکھ سکتے، لیکن 15 ایئرس اولڈ بوائے کیا لکھے گا؟ اب کم از کم جس کی ایج 40-50 ایئرس ہو جائے، 30 ایئرس ہو جائے، جس کے پاس پراپرٹی ہے. وصیت کا فائدہ پہلے ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو بتا دوں. وصیت کا فائدہ مننے والے کو کیا مل رہا؟ کیا فائدہ؟ اگر میں آج وصیت لکھوں اور میں کل مر جاؤں تو مجھے کیا فائدہ؟ دوستو کتنی ایسی چیز، نمازیں جو میری قضا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے بچوں کو نہیں معلوم. کتنے ایسے روزے جو میرے قضا ہے میرے بچوں کو نہیں معلوم، جس سے یہ سارے واجبات. کتنے لوگوں کا پیسہ میں دینا نہیں ہوں بول رہا. کتنے لوگوں کا پیسہ میرے پاس ہے، 1 روپیہ بھی اگر ہے کسی کا وہ بھی وصیت میں لکھنا. یہ سارے وہ پرابلمس ہیں کہ جو نیچے تم جیسے ہی دفن ہوئے تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نمازیں کیا، یہ روزوں کا کیا، یہ جو لوگوں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے وہ کیا ہے. تو وصیت میں آپ ایک پیپر لو، وائٹ، آج مجلس کے بعد ایک وائٹ پیپر لو، گھر جا کر وصیت سب سے پہلے لکھ دو ول، دس از مائی ول، نام لکھ دو. اس کے بعد یہ ول آپ دیں گے کس کو؟ وصیت یہ دیں گے کس کو؟ مطلب آپ اپنے پاس رکھیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ تو جو بھی آپ سمجھتے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ میرے سارے احکامات کو پورا کرے گا، سارے میرے چیزوں کو پورا، اس لیے کہ آپ نے لکھ دیا نماز میری 10 سال کی قضا ہے، اب کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو ایک ایسے بندے کو نامینیٹ کرنا پڑتا. ایک ایسے بندے کو نامینیٹ کرو کہ جو تمہارے سارے واجبات پہ امپلیمنٹ کرے. اسی لیے لوگ ایڈوکیٹ لائر کے پاس جا کے وہاں لکھواتے کہ وہ لیگل ہو جائے. اگر آپ لائر کے پاس نہیں گئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے بڑے بھائی کو دے سکتے، اپنے خاندان کے جو سب سے آنیسٹ ہیں ان کو دے سکتے. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ آپ بہتر سمجھتے. ہر انسان کے واجبات قضا ہے، کتنی بھی نمازیں پڑھے، یا وہ خود بول دے کہ میری ساری قضا میں نے ادا کر دی. ورنہ جوانی میں، اسکول ڈیز میں، کالج کے دنوں میں، جوانی میں، بیماری میں، ٹریولنگ میں کتنی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی، ہم کو یاد بھی نہیں رہتا. اس لیے کہ 15 سال سے پڑھنا ہے، 15 سال کے ہوئے وہاں سے اگر 70 ایئرس میں جا کے کوئی مر رہا تو کم آلموسٹ 55 ایئرس کی پوری آپ کو عبادت کا حساب اللہ کو دینا ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ وصیت میں یاد کرو، پہلے تو خود اپنے قضا ادا کرو، پہلے خود اپنے قضاؤں کو ادا کرو. اس کے بعد آپ 10 سال، مثال دے رہا ہوں، 10 سال کی لکھ دو کہ میرے 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد روزے، 10 سال کے میرے روزے قضا ہیں. اگر آپ نے حج کیا ہے تو ویری گڈ، نہیں کیا ہے تو لکھ دو کہ میرا یہ حج میرا باقی ہے. اس کے بعد بامبے میں کسی سے آپ نے پیسہ لیا ہے، 1 روپیہ لو یا 1 لاکھ لو، واپس کرنا لازم ہے. اگر تم نے وعدہ کر کے لیا ہے کہ آپ مجھے، میں بورو کر رہا ہوں تم سے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ مجھے 10,000 روپے دو، میں 10,000 کا مجھے کام ہے، آپ نے کسی نے تمہاری مدد کی اور تم نے واپس ہی نہیں کیا. بامبے والے کرتے واپس، میں ایک بات بول رہا ہوں، سمجھ نہیں بات، آپ نے واپس ہی نہیں کیا تو اس کا تو حساب دینا ہے. 1 روپیہ لو یا 10,000 لو یا 10 لاکھ لو، اس کا حساب ہوگا نہیں. یہ وصیت کی بات کر رہا ہوں. 10,000 بھی جو بھی آپ نے اماؤنٹ لیا، آپ اس میں لکھ دو کہ میں فلاں بھائی کے پیسے واپس کرنا ہے، قرضہ ہے میرے اوپر. اس کے بعد یہ لکھو کہ اگر آپ نے کسی کو دیا وہ بھی لکھ دو
کہ اس لیے کہ تمہارے بچوں کا پیسہ ہے، وہ بھی لکھ دو کہ میں فلاں مومن کو بامبے میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیا اور وہ واپس کرے گا۔ ایون ایک کتاب، ایک بک اگر تم نے بورو کیے کسی، ایک بک، کوئی بھی بک، مثال دے رہا ہوں، وہ بک بھی اگر تم نے واپس کر دیا تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو تمہارے اوپر ریسپانسبلٹی ہے کہ ورنہ لحد میں، خبر میں پہلی رات سے جب تمہارا حساب ہوگا تو حساب میں تم کو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کتاب تو نے واپس کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مسلمان کے مال کو ہم بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے۔ ایک تاریخ کا بیچ میں ایک واقعہ بتاتا، تاریخ کا مشہور ترین واقعہ نجف اشرف کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار۔ نجف اشرف کی زیارت کے لیے ایک بابا سے برت سلوات پڑھیں۔ میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں۔ نجف اشرف میں بہت بڑے، وہاں پہ تو پورا مرکز ہے مدرسوں کا، بہت بڑے عالم دین، بڑا کام کیا ہے انہوں نے، میں نام نہیں لیتا ممبر سے، ان کا انتقال ہوا 2 سال یا 3 سال کے بعد یہ اپنے شاگرد کے خواب میں آئے، اسٹوڈنٹ کے۔ انہوں نے کہا آغا 2 سال سے میں دعا کر رہا تھا کہ آپ میرے خواب میں آنا، 2 ایئرز گزر گئے، خیریت تو ہے؟ سنیں گے کیا جواب دیا؟ کہا میں حساب دے رہا تھا۔ کہا آپ اور 2 سال سے؟ تو کہا ہاں۔ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ روز 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتے، اس میں کیا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ کیا بولتے آپ؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پڑھتے ہو یہ نماز؟ اپنے ماں باپ کے لیے بہترین نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنے کی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پر، میرے والدین اور مومنین کے حساب میں کمی کر۔ روز بولتے ہو آپ، 10 دفعہ پڑھتے ہو، بڑی ریکمنڈڈ نماز ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنون والمؤمنین والمؤمنات۔ تو آپ سوچو، آپ 10 دفعہ روزانہ بول رہے کہ اللہ تو حساب میں کمی کر ماں باپ کے اور مومنین کے۔ ایک بات بولوں، ہم کو حساب لینا آتا، دینا نہیں آتا۔ کبھی کوئی سوچتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، کبھی میرے خیال آتا ہے کہ مجھے بھی اگر آج رات میں مر گئے تو کل تو تم کو حساب دینا ہی دینا ہے۔ بامبے میں اگر آپ 100 روپے کسی کو دیں گے تو آپ اس سے حساب نہیں پوچھتے، 100% ہم میں پوچھتے کہ کیا کیا تم نے 100 روپیز کا؟ اللہ نے پوری زندگی دی ہے، کیا اس کو حق نہیں ہے حساب پوچھنے کا؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ اس کو رائٹ نہیں ہے حساب پوچھنے کا؟ تو حساب تم سے پوچھا جائے گا جس کو روز ایوری ڈے ہم بول رہے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، تصور میں نہیں ہے کہ مجھے بھی کبھی حساب دینا ہے۔ ہم لوگوں سے حساب لے رہے، جب خود حساب دو گے تو جب پتا چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دیا کیسے جاتا ہے۔ تو یہی وہ وصیت ہے، وصیت سے تم حساب سے بچتے۔ وہ عالم دین خواب میں آئے اپنے اسٹوڈنٹ کے، غور سے سنو، اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے 2 سال کے بعد۔ اسٹوڈنٹ نے پوچھا، وہ شاگرد نے پوچھا کہ استاد اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ تو کہا حساب دے رہا تھا۔ کہا آپ اور حساب دے رہے تھے؟ آپ تو اتنا آپ نے کام کیا دل کا۔ بے شک جو میں نے نیکی کی ہے، غور سے سنو، جو میں نے نیکی کی ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، وہ مجھے دے رہا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا کیسا ہو گیا؟ کہا پورے حساب میں کلیئر ہوتے ہوتے ایک جگہ جا کے پھنس گیا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ اب سنو۔ کہا ایک جگہ جا کے میں پھنس گیا، سارا کلیئر ہو گیا۔ کہا کیا پھنس، کیسا پھنسے؟ تو کہا کہ دوپہر کا وقت تھا، آفٹرنون، مثال کے طور پہ ظہر کے بعد، نجف اشرف کا واقعہ۔ کہا میں اپنے گھر میں کھانا کھایا، نماز کے بعد کھانا کھا کے گھر سے باہر نکلا۔ پرانا زمانہ، کوئی کارز روڈ، سیمنٹ روڈ یا ٹار روڈ نہیں ہوتی تھی، اور کوئی کارز نہیں ہوتے تھے یا موٹر سائیکلز نہیں ہوتی تھی۔
اونٹ کے اوپر لوگ سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے. انہوں نے کہا کہ میں کراس کر رہا تھا مولا کے روزے کے سامنے سے میگا فیشن، میں کراس کر رہا تھا، میں کھانا کھا کے آیا تھا، مجھے ٹوتھ پک چاہیے تھا. ٹوتھ پک سمجھتے ہو جو کاری دانت میں گڑ، میرے کو اٹک گیا، مجھے ٹوتھ پک چاہیے تھا. میں کراس کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک مومن پھر بول رہا زور دے کے، ایک مومن اونٹ کے اوپر ڈرائی گراس، سوکھی ہوئی گھاس پیلی رنگ کی لاد کے لے کے جا رہا. میں نے کاری نکال کے ٹوتھ پک کیا، پھینک دیا. اس میں پھنس گیا کہ تو نے ایک مسلمان کے مال کو بغیر پوچھے لیا کیسے؟ ہم تو کھیت کے کھیت کھا گئے، ہزاروں ڈالر کھا گئے، ہم کو حساب کا تصور ہے. وصیت کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وصیت کے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں. کوئی چیز ہو وصیت میں اگر تم لکھ دو گے تو تمہاری پہلی رات آرام کے ساتھ گزرے گی، ورنہ نیچے پرابلم ہی پرابلم ہے. آپ یہ یاد رکھو. تو وصیت میں کیا لکھو؟ پہلے نمازیں لکھو، روزے لکھو، حج کا کالم حج کر لیا ہے تو کوئی مشکل نہیں، وہ مت لکھو. اس کے بعد کسی کا مال لیا ہے تو وہ لکھ دو کہ 1 روپیہ بھی لیا ہے، 10 آدمی کے لیا ہے تو 10 آدمی کے نام لکھ دو کہ میں نہیں دے سکا، آپ بچوں کو وصیت کرو کہ آپ دے دو. اس کے بعد فلاں مومن سے مثال کے طور پہ تمہاری بات چیت نہیں ہے کسی سے، اپنی طرف سے سوری بول دو، پہلے ہی خط رحم سے صلہ رحم پہ آ جاؤ. یہ ساری چیزیں میں بہت شارٹ کر کے بول رہا ہوں. 7:30 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے. سیدھا ہر چیز لکھ کے بیٹے کے حوالے یا جو بھی تمہارا کفیل ہے، جو بھی تمہارا کیئر ٹیکر ہے، جو بھی تم سمجھتے کہ یہ کام کرے گا اس پہ، وہ لکھ دو، لکھ کے اس کے حوالے کر دو. حکم کیا ہے کہ ایک دفعہ روح نکلی، میت اٹھی، میت اٹھنے کے بعد اب ہمارے پاس پرابلم یہ کہ اگر بینک بیلنس ہے، پیسے والا ہے، 1 ملین روپیز اگر بینک میں تو سب کی نگاہ وہ 1 ملین پہ. حکم یہ کہ جتنا مرحوم کا ترکہ، جتنا ترکہ، وہ پہلے اس کے واجبات کو ادا کرو، اس کے بعد تقسیم کرو. ہم نہیں سوچتے یہ، ہم خود تقسیم پہلے کر لیں گے، بیٹے کا یہ حصہ، بیٹی کا حصہ، بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ. 1 روپیہ نہیں لے سکتے جب تک مرحوم کے سارے واجبات کو ادا نہ کریں. یہ وصیت میں تم لکھ دو کہ میرا یہ قرضہ ہے، اس کو تم ادا کرو. اس کے بعد اب اس کا فائدہ، اگر تم نے وصیت لکھ دی اور وصیت لکھ کے حوالے کر دی، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر بیٹا تمہارا بول دے یا تمہاری بیٹی بول دے کہ میں باپ کے نمازوں کو ادا کراؤں گا، میں باپ کے روزوں کو ادا کراؤں گا، باپ کے خرچوں کو ادا کراؤں گا، باپ نے کسی سے مال لیا تو وہ میں ادا کروں گا، اگر بیٹا میت کے اوپر بول دے تو اللہ جب تم نیچے جاؤ گے تو اللہ تم سے حساب نہیں لیتا، اس لیے کہ ابھی بیٹے نے ادا نہیں کیا، لیکن وہ ذمہ داری وہ لینے سے اللہ اتنا کریم ہے کہ عذاب کو اٹھا دیتا. ضرورت پڑے محمد والے اتنا کریم ہے پڑھا لکھا. اس لیے کہ اگر تم کرو گے، وصیت لکھو گے تو پھر فائدہ ہے. ہمارے پاس رواج نہیں ہے وصیت کا، افسوس ہے، پرابلم یہ ہے. وصیت لکھ لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچے راحت ہوگی. حساب کے لیے تم وہ مت کرو کہ میرا حساب نہیں ہوگا. 100% وہ حسابی ہے. جو تلقین آپ کو پڑھائی جاتی وہ حسابی کی تو تلقین ہے، اور کہیں کے لیے تلقین؟ حساب یہ سوال ہوگا، اگر سوال نہیں ہوگا تو تلقین کیوں؟ آپ تلقین تو سنتے ہو، اور ایک تلقین نہیں ہے، 2 تلقینیں. ایک تو نیچے باڈی کو لٹا کے کرتے، ایک گریب بند ہونے کے بعد، لہد بند ہونے کے بعد مولانا اکیلے بیٹھ کے تلقین پڑھتے. یہ مستحب ہے، لیکن نیچے کی تلقین تو سبھی پڑھتے. کیوں کرتے تلقین؟ صرف اس لیے کہ اب یہ بتایا جاتا کہ منکر و نکیر آئیں گے اور یہ سوال کریں گے، تم اس کا جواب دینا. ایک چیز آپ کو بتائی جاتی. تو اسی طرح اگر تم وصیت کر لو گے تو تم بہت بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے. بہت بڑے. شرماؤ مت، گھبراؤ مت کہ اگر آج رات میں تم وصیت لکھو گے تو کل صبح مر جاؤ گے.
وصیت لکھنے سے مرتا نہیں، انسان کی زندگی بڑھ جاتی. کتنا خاموش سن رہے نہیں آپ؟ یہ موت کی مجلسیں ہوتی ہیں ایسی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. حساب کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں، صرف آپ کے انٹرسٹ کو پیدا کرنے کے کہ حساب کتنا امپورٹنٹ ہے. نبی سلیمان، جانتے ہو نا نبی سلیمان کو؟ بہت بڑا نبی تھا. نبی سلیمان کی حکومت ہواؤں پہ تھی، برڈز کے اوپر، چرند پرند سب کے اوپر، جانوروں کے اوپر. ہر جانور کی زبان جانتے تھے. قرآن میں سورہ نمل ہے، چونٹی والا سورہ، چونٹیوں کی زبان بھی نبی سلیمان جانتے تھے. اور پوری دنیا پہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی. ان کا ایک تخت تھا. پلیز غور سے سنا، میں آپ کے انٹرسٹ کو پیدا کرنے کے لیے بول رہا حساب کیا ہے. نبی سلیمان کا ایک تخت تھا. دیکھیے آج یہ میں واقعہ پڑھا 4000 سال پہلے کا، 4000 ایئرس پہلے کا. آج اگر آپ بامبے میں یہاں سے اگر کوئی حضرت آباد اسٹریٹ سے اگر کوئی پلین جائے تو ہم کھڑے رہ کے ایسا نہیں دیکھتے، اس لیے کہ صبح شام ہزاروں پلین چلتے رہتے. اس زمانے میں کوئی پلینس نہیں تھے، صرف نبی سلیمان کا تخت تھا جو ہوا میں چلتا تھا فلائٹ کی طرح. لیکن یہ سلیمان کا تخت ہزاروں میل اوپر سے نہیں چلتا تھا، بہت لو فلائی کرتا تھا. وہ اللہ کی شان تھی کہ نبی اچھا پائلٹ کوئی نہیں ہوتا تھا، حکم سلیمان، ہوا لے کے اڑتی تھی ان کو. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کا واقعہ سنا رہا. ہوا ان کو لے کے چلتی تھی. بڑی بڑی کوئی بلڈنگز نہیں تھی، اس لیے لو فلائی کرتے تھے ایسا. اور نبی سلیمان کے تخت پہ سلیمان نبی بیٹھتے تھے. ان کے کیبنٹ کے، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، منسٹرز، کیبنٹ منسٹرز بیٹھتے تھے اور کچھ جانور ہوتے تھے. اور اس کے بعد دیکھو کہ سلیمان کے سر کے اوپر جتنے یہ پرندے ہیں نا، برڈز، ایسا پروں کو کھول کے ایسا سایہ کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی شیڈ نہیں ہوتا تھا اور وہ ہوا میں ایسا اڑتا تھا. تو پورے برڈز سر پہ ایسا سایہ کرے ہوئے شیڈ کرتے تھے. بادشاہ تھے، حکم الہی تھا. حساب کیا ہے دیکھو، پلیز غور سے سنو. نبی سلیمان اپنے تخت پہ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں. یمن سے فلسطین کی طرف آئے، تخت آیا تو ایک دم سلیمان نے دیکھا کہ سورج کی کرن ان کے اوپر پڑی. تو ایسا پلٹ کے اوپر دیکھا تو ایک چھوٹا سا پرندے کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، ہدہد کی. پورا ایک قرآن کا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہدہد کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ ٹھہرنے کی، لیکن وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا. وہ ہٹا تو پتہ چلا کہ سورج کا روشنی ان کے اوپر آ گئی. انہوں نے ایسا دیکھا، بغیر پوچھے گیا ہے، جو ہدہد کا سردار تھا اس کو بلایا. سلیمان نے اسے پوچھا یہ بتا کہ یہ کہاں گیا، اس کی تو ڈیوٹی تھی یہاں پہ. اس نے کہا نبی خدا مجھے نہیں معلوم. کہا اس کو پکڑ کر لاؤ. غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ بات ہے. حساب کیا ہے؟ کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، اور اگر اس نے آ کے جواب صحیح دیا، ریزننگ صحیح دی تو میں چھوڑ دوں گا، اور اگر وہ اپنی مرضی سے گیا تو میں اس کے پروں کو توڑ دوں گا. اگر پرندے کے پر کو توڑ دو تو وہ تو بیکار ہو گیا. ہدہد کا جو سردار ہے وہ سیدھا سا اوپر ہوا میں اڑا. اڑ کے اس نے نیچے دیکھا تو یمن کی طرف سے یہ پرندہ فلائی کرتا ہوا آ رہا. یہ اس نے اوپر سے ڈائیو ماری. کس نے؟ سردار نے. اور اپنی زبان میں پکار کے کہا تو کہاں چلا گیا تھا؟ نبی خدا غصے میں، ریزن صحیح دے گا تو چھوڑ دیں گے ورنہ تیرے پر کاٹ دیں گے. تو اس نے کہا اے میرے استاد، اے میرے سردار، تو مجھے نبی خدا تک پہنچا دے. اتنا سا پرندہ ہے، ہدہد جانور اتنا سا پرندہ ہوتا ہے. اتنے میں سلیمان کا تخت زمین پہ آ گیا. وہ بیٹھے ہوئے تھے تخت کے اوپر. یہ برڈ تخت پہ آیا، بہت بڑا تخت ہوتا تھا. نبی سلیمان نے دیکھا کہ وہ ہدہد آ رہا، اور وہ بس سر کو جھکا کے میری طرف دیکھو، سر کو جھکا کے آہستہ 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 سلیمان کی کرسی کی طرف آ رہا. وہ ویری انٹرسٹنگ. ہاں غور سے سنو حساب کیا ہے. آ رہا. سلیمان نے کہا کم ہیئر کم ہیئر کم ہیئر کم ہیئر، آ جا ادھر. آیا تو سلیمان نے اس کو اپنے ہاتھ پہ ایسے لیا، ایسا لیا. پلیز غور سے سنو حساب کیا ہے. لیا، لے کے اس کو اس کی زبان میں پوچھا
کہاں چلے گئی تھی یا کہاں چلا گیا تھا بغیر پوچھے. تو اس پرندے نے سلیمان نبی کو جواب دیا اپنی زبان میں. جواب یہ کہا کہ اے نبی خدا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں گیا کہاں تھا، لیکن میں آپ کو ایک، پلیز غور سے سنو، میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا. کون بول رہا ہے؟ یہ پرندہ نبی خدا کو. میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا. تو نبی خدا نے کہا کیا یاد دلائے گا تو؟ تو کہا اے نبی خدا، غور سے سنو، نبی خدا اس وقت میں آپ کے ہاتھوں پر ہوں، آپ کے پاس ہوں، میں آپ کو حساب دے رہا. کہاں گیا تھا؟ کل آپ کو بھی ایک دن حساب دینا ہوگا. وہ مالک کے یوم الدین کو یاد دلایا اس نے، روز محشر کو یاد دلایا کہ نبی خدا آپ بھی کل ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دیں گے. آج میں آپ کو حساب دے رہا. روایت کا جملہ ہے کہ سلیمان جیسا نبی کانپنے لگا، رونے لگا. ایک پرندے نے ان کو یاد دلایا کہ نبی خدا نہ خواستہ نبی سلیمان ظلم نہیں کر رہے، لیکن صرف یاد دلا رہا. میسیج کیا ملا کہ ایک نبی کو بھی حساب دینا ہے، ہم کو بھی حساب دینا ہے. یہ یاد رکھ کے زندگی کو گزارو بامبے میں. یہ غفلت میں مت رہو. صرف میں مثال کے طور پر میں روز کھوجا مسجد آتا ہوں، روز 5 وقت میں آ کے نماز پڑھتا ہوں. ہم سمجھ لیں میرا حساب نہیں ہوگا؟ 100% ہوگا. مثال کے طور پر میں وقت پہ نماز پڑھا، باہر جا کے میں کسی کا دل دکھا رہا. وقت پہ نماز پڑھا، میں باہر جا کر اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا. نماز پڑھا، میں گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے. باہر جا رہا، نماز تو پابندی سے پڑھ رہا، لیکن باہر جا کر اگر میں کسی کا مال کھا رہا، تو یہ ساری چیزوں کا حساب ہے. نماز کا حساب نہیں ہوگا اس لیے کہ تم نماز پڑھ رہے، لیکن اگر تم باہر جا کر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے مومن کے ساتھ اگر تمہارا سلوک اچھا نہیں ہے، تو 100% تم کو حساب دینا. یہ ذہن میں رکھو. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے کہ تم کو حساب دینا ہے. یہ اگر ایک چیز یاد رکھو، خواجہ مسجد کی یہ مرحوم کی مجلس میں بول رہا ہوں کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ مجھے حساب دینا ہے، تو انسان پھر کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، ڈرتا کہ کہیں یہ کروں گا تو مجھے حساب میں پھنس جاؤں گا. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ کے مجھے حساب کسی کو دینا ہے، تو میرا کیلکولیشن بالکل برابر ہوتا. تو وہ اپنی زندگی کا کیلکولیشن کر. ادروائز دوستو، وہ اتنی لمبی زندگی، اتنی کٹھن زندگی، سب سے زیادہ جو انسان پرابلم میں آتا وہ زبان کے گناہ سے آتا. زبان سے اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا. اور یہ ذہن سے نکال دو کہ میں نیک ہوں، سارے برے ہیں. پرابلم یہ ہے ہماری کمیونٹی کا. آپ تو بامبے میں پوری دنیا دیکھتا ہوں صبح شام. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. پورا بامبے خراب نہیں. پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کیا کر رہے. اس سے ناراض، اس سے ناراض، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، سسرال والوں سے ناراض، ساس سے ناراض. اس سے بابا کسی سے تو راضی رہو. اگر تم اتنے لوگوں سے ناراض رہو گے تو ڈر نہیں ہے کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو وصیت، اگر تم وصیت لکھ لو گے تو بہترین فائدہ وصیت کا یہ ہے کہ ادھر تمہاری میت اٹھی گھر سے، آرام باغ پہنچی، تمہارے بیٹے نے یہ کہہ دیا میت کے اوپر، ڈیڈ باڈی کے اوپر، کہ پروردگار میں اس کا ایک ایک جو وصیت میں ہے ادا کروں گا. تم نیچے خبر میں جاؤ گے تو تم سے یہ سارا حساب ہٹا دیا جائے گا. اللہ کا یہ کرم ہے کہ میت پہ بیٹا بول دے کہ میں باپ کی نمازوں کا ذمہ دار، میں باپ کے خرچوں کا ذمہ دار، میں باپ کے واجبات کا ذمہ دار، میں باپ کے جو خرچے اس کا ذمہ دار میں ہوں. اللہ بھی حساب نہیں پوچھتا، یہ اس کا کرم ہے. اسی لیے میں بول رہا کہ وصیت لکھو، ایک پیپر پہ لکھ کے بتا دو، انویلپ میں رکھ کے لکھ دو کہ دس از مائی ول. نام لکھ دو، ڈیٹ لکھ دو. اس کے بعد دیکھو کہ اس کا فائدہ کتنا ہوگا. آج تم کو یہ وائٹ پیپر نظر آ رہا
گا، لیکن کل یہی وائٹ پیپر تمہاری خبر میں تم کو ہزاروں سال کے جو پرابلمز ہیں وہ سارے پرابلمز کو دور کر دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بس صرف 7-8 منٹ رہ گئے میرے پاس، آلموسٹ 40 منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی۔ اس مرحوم کی 2 قرآن بخشے گئے، بہت ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے، وہ اتنا کریم ہے پروردگار۔ ایک قرآن کا پتہ نہیں کتنے محلات ملے ہوں گے ان کو ایک قرآن کے بدلے، اس لیے کہ اللہ جب عطا کرتا تو غیر حساب عطا کرتا، یہ یاد رکھو۔ 2 قرآن اور کئی سورہ یاسین بخشے۔ سورہ یاسین فشار خبر سے بچاتا ہے، سورہ یاسین تمہاری خبر میں روشنی کو پیدا کرتا ہے، سورہ یاسین تمہاری خبر میں تمہاری لہت کو ایسا بڑھا دیتا، کھول دیتا، 6 فیٹ کی بھی نہیں رہتی، پھر ایسا بڑھ جاتی یاسین پڑھنے سے۔ اور مجھے ایک بہت اچھا لگا، آج یہ ایصال ثواب کی مجلس میں عام طور پہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھا جاتا ہے، بہت اچھے، دونوں سورے بہت اچھے، لیکن یہاں پہ سلیم بھائی نے حدیث قصہ پڑھی۔ جب بھی تم آرام باغ جاؤ، پلیز غور سے سنو، آرام باغ جاؤ سورہ یاسین ضرور پڑھو، اور یاسین جب بھی پڑھنا کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پھر بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس طرح پڑھو۔ کیوں پڑھو صلوات؟ اس لیے کہ یہ یاسین جو ہے ہمارے رسول کا نام ہے، سرکار کا نام، واجب نہیں ہے، واجب نہیں، لیکن جتنی صلوات کے ذریعے تم یاسین کو بھیجو گے اتنی تمہاری یاسین قبول ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ تو یاسین پڑھو، آرام باغ جاتے ہیں سب یاسین پڑھتے، ضرور پڑھو، سورہ ملک ضرور پڑھو، میں کوئی چیز کو روک رہا نہیں، حدیث قصہ بھی پڑھو۔ اب آپ بولیں گے حدیث قصہ پڑھنے سے آرام باغ میں جتنے مرحومین ہیں ان کو کیا فائدہ؟ یہی ذہن میں ہے نا کہ اگر میں حدیث قصہ جا کے پڑھوں تو مرحومین کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب سنو، جب جانا آرام باغ اپنے باپ کی قبر پہ سر کی سائڈ پہ بیٹھو، ماں کی پیروں کی سائڈ پہ بیٹھو، سورہ یاسین پڑھو، ملک پڑھو، قرآن پڑھو، زیارت امام حسین پڑھو، جو چاہے پڑھو، میں کسی کو منع نہیں کر رہا، میں ایڈ کرو بول رہا، ایڈ کرو بول رہا۔ حدیث قصہ کتنی دیر ہوتی ہے؟ حدیث قصہ 10 منٹ۔ پڑھنا نہیں آتا، ٹیلی فون کے اوپر ڈیوائن پل پہ یہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، خبر پہ ٹیلی فون رکھو، زور سے حدیث قصہ چلتے رہتی، تم خاموش بیٹھو۔ حدیث قصہ جب ہوتی تو وہ کوئی پڑھ رہا میں بیٹھا ہوا، تمہیں ٹیلی فون پہ بات نہیں کرنا، کوئی اور بات نہیں کرنا، جتنی دیر حدیث قصہ ہو تم صلوات پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب سنو حدیث قصہ کا فائدہ، کیا فائدہ ہوگا اگر تم آرام باغ میں جا کے پڑھو گے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث قصہ کیا ہے؟ میں دیکھو بار بار بولا کنفیوز مت ہو، ہر سورہ پڑھو، کوئی چیز کو روک رہا نہیں میں، اس کو ایڈ کرو بولو۔ حدیث قصہ ایک ایسی حدیث ہے پوری تاریخ کی کہ جس کی راوی میری مظلوم بیوی ہے، اور جس کا راوی پہلا زائر کربلا جابر ابن عبداللہ انصاری، جو 5 اماموں کی زیارت کیا، 6 معصومین کا زائر۔ اس کے بعد حدیث قصہ ایک ایسی حدیث ہے جو بی بی کے ذریعے ہمارے پاس آئی، اور جس میں اللہ نے یہ دنیا کو، یہ یونیورس کو، یہ عالمین کو جو پیدا کیا، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، سمندر، سب، اس کا ریزن دیا کہ ان کی محبت، خلقت عالمین کے لیے ریزن دیا۔ اب سنو آخری بات کہ حدیث قصہ آرام باغ میں پڑھنے کا فائدہ۔ حدیث قصہ میں ابھی آپ نے سنا جو لاسٹ بالکل پارٹ جس میں آپ لوگ آمین بولتے ہیں، آخری حصہ 2 معصوم سے، پلیز غور سے سنو، اللہ کا رسول اور امام علی، بیچ میں کوئی نہیں،
امام علی سے اللہ کے رسول نے کہا، حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے جا کے دیکھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو گجراتی میں. اللہ کا رسول کہہ رہا، پلیز اللہ کے رسول کہہ رہے کہ یا علی یا علی، بیچ میں کوئی نہیں ہے، رسول اللہ یا مولا ہے، کہ یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گے. مثال کے طور پہ مسجد میں حدیث قصہ پڑھی گئی، آپ نے اپنے گھر میں حدیث قصہ پڑھی، تو اللہ کا رسول کہہ رہا جہاں زمین کے اوپر یہ حدیث پڑھی جائے گی اللہ اپنی رحمتوں سے اس جگہ کو گھیر لے گا. آرام باغ میں کیا چاہیے مردوں کو؟ کیا بول رہا یار میں؟ کیا چاہیے مردوں کو؟ کھانا چاہیے، پیسہ چاہیے، کیا چاہیے؟ آرام، مثال دے رہا میں آرام باغ کی. آرام باغ میں جا کے اگر تم نے بیچ میں بیٹھ کے اپنے باپ کی ماں کی لحد پہ بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھی تو یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا، جس کو ابو جہل نے صادق کہا. وہ رسول بول رہے کہ یا علی جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ رحمتوں کو گھیر لیں گے، رحمتیں گھیر لیں گی. آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ حدیث پڑھی جائے گی، رحمتوں کی بارش ہوتی، شاورز، بارش. جب بارش ہوتی تو جو خبریں، مثال دے رہا جو خبریں اندھیروں میں ہیں، جو پرابلم میں ہیں، جو پریشانی میں نیچے ہیں، وہ ساری پریشانی دور ہو سکتی. ایک حدیث قصہ اگر تم آرام باغ میں جا کے پڑھو اور یہ دعا کرو پڑھنے کے بعد کہ پروردگار یہ ساری رحمتیں یہ مردوں کو دے دے. ہزاروں کی تعداد میں وہاں مردے ہیں، جب ان تک رحمت پہنچے گی وہ پوچھیں گے کہ یہ رحمت آئی کیسے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں مومن نے تیری خبر پہ بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھی. تو وہ سارے مردے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی طرف سے رحمت ہمارے پاس آئی، اب تو اس کی زندگی میں رحمت کر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس دوستو، یا علی مدد. بس مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. میں جانتا تھا، میں مجلس پڑھتا تھا، یہ بیٹھتے تھے، ایک گھر میں مجلس ہوتی تھی ان کی بیٹی کے پاس، بڑا روتے تھے، بڑا عزادار تھا، گریا بہت کرتے. وہ بہت بڑی بات ہے، کوئی حسین کے نام پہ تڑپ کے روئے، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا. مجھے بتایا گیا، مجھے بولا گیا کہ میں مصائب اس شہید کے پڑھوں جو بی بی زینب کے پردے کا محافظ تھا. سمجھے آپ؟ مولا عباس کا ذکر کرنے کے لیے خواہش کی گئی. عباس اس شہید کا نام ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے زینب کے دل کو سکون تھا کہ میرے پردے کا محافظ ہے. اور غازی جب آئے اجازت کے لیے اور آ کے کہا کہ بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجیے، تو بی بی نے کچھ جواب نہیں دیا، اپنے بازوں کو دیکھنے لگی اور عباس کے چہرے کو. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، مولا تم کو سلامت رکھے. بی بی نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف بیوی کی دعا سے بچے. تو اس وقت بیوی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا اور عباس کے چہرے کو دیکھا. عباس نے کہا بیوی میں اجازت لینے آیا ہوں، کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں پھر کبھی میرے چہرے کو. تو زینب نے کہا عباس تم جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے. میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا میرے بازوؤں کے بوسے کیوں لے؟ تو کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسم باندھی گئی.
عباس مجھے بابا کی بات پر یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے۔ عباس وہ دن آ گیا کہ اب میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عزیزو، عباس کی یادیں مسلسل تھی، ہر لمحہ عباس یاد آئے۔ پہلا تماچا سکینہ کو لگا تو عباس کو پکارا، حسین کے اوپر ظلم ہوا تو عباس یاد آئے، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی عباس یاد آئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی عباس کو یاد کیا۔ شام کے دربار میں سکینہ کا جب پہنچی تو عباس کو یاد کیا۔ عزیزو، زندان میں دفن ہو رہی تھی تو اس وقت زینب نے کہا تھا کہ عباس سکینہ دفن ہو رہی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عباس وہ شہید ہے کہ جو زیادہ زخموں سے چور ہوئے، مولا حسین کی طرح عباس بھی اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ آج مولا ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ باہر سے تو روضہ بہت شاندار ہے، لیکن اندر جو عباس کی لحد ہے، قبر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ آپ کو معلوم یہ چھوٹی کیسے ہوئی؟ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب زینب چہلم کے لیے آئی، بھائی کی لحد پہ رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا زینب آئی ہے لیکن سکینہ ساتھ نہیں آئی۔ واقعات سنائے وہاں سے جب عباس کی لحد کی طرف چلی تو دور سے زینب نے عباس کی قبر کو دیکھا، بہت چھوٹی سی قبر ہے۔ زینب زمین پہ بیٹھ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا میرا بھائی شیر تھا، یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو کہا اتنی تلواریں ماری گئی ہاتھ کٹنے کے بعد، اتنے نیزے مارے گئے۔ عباس زینب کی قبر پہ جا کے یہی فریاد کر رہی تھی کہ بھیا تم زندہ ہوتے تو زینب درباروں میں نہیں جاتی، زینب بازاروں میں نہیں جاتی۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیں یار، منہ کھولیں۔ پروردگار یہ مجلس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحوم کو مولا عباس کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، کیا نام تھا؟ دلاور بھائی بدھوانی۔ ایک سورہ فاتحہ دلاور بھائی بدھوانی کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا سحر والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر
میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤ میں کیسے مر گیا تو بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ تیری بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بلا ڈالا غم یہ دل سے بلاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر ضبط غم کا محال ہے بیٹا دیکھو کیسے یہ زخم سینے کا میں تو پردیس میں اکیلا ہوں دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے اس پہ مرہم
لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو اپنی غربت بتاؤ میں کیسے اپنی غربت بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر حسین 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 محمد وآل محمد صلوات السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول